فضا میں آپ کو ایک امانت دینا چاہتا ہوں، اگر آپ پہنچا دیں تو۔ اس نے بیگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی سر ضرور۔ اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا، جیسے اس کو سمجھ نہ آئی ہو۔ سر کس امانت کا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی دوست کو کچھ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ ان کو پہنچا دیں تو۔ اس کو پتا تھا وہ اس کے سامنے کبھی بات نہیں کر سکے گا، اس کا منہ پہ انکار اسے کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ اس نے فضا کو بلایا اور اس کو دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کو پتا تھا فضا یہ بات تیسرے بندے سے کبھی نہیں کرے گی۔ وہ زمینہ سے محبت ہی نہیں، اس کی عزت بھی دل و جان سے کرتی ہے۔ جی سر میں دے دوں گی، اس نے بظاہر تو سنجیدہ سے انداز میں کہا، مگر دل میں اس کے لڈو پھوٹنے لگے۔ ہائے ہائے زمینہ تیرے مزے، اس نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے دل میں کہا۔ یہ لیں آپ ان کو دے دیجیے گا، اس نے بیگ سے شوپر نکالتے ہوئے کہا جس میں چادر پڑی تھی۔ جی سر میں دے دوں گی اس کو، اس نے اس کے ہاتھ سے وہ شوپر لیتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ آپ کا، اس نے مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا، اور بدلے میں اس نے مسکراتے ہوئے کوئی بات نہیں سر کہا اور آفس سے باہر چلی گئی۔ بیٹا چلیں ذرا کنٹین، فضا نے اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ لیکن کیوں فضا؟ کیونکہ آپ ہمیں ٹریٹ دے رہی ہیں۔ ٹریٹ؟ کس خوشی میں؟ بھائی اب ہم آپ کو کیا بتائیں، خان صاحب نے آپ کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ کیا مطلب؟ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے فضا انہوں نے تمہیں بلایا تھا نا، کیا کہہ رہے تھے؟ حوصلہ رکھیں حوصلہ، فضا نے مسکراتے ہوئے اس کو کہا جو پریشانیوں کی وادی میں گرنے ہی والی تھی۔ بتاؤ نا فضا کیا کہا ہے انہوں نے؟ پہلے آپ وعدہ کریں ٹریٹ دیں گی؟ ہاں میری ماں دوں گی، اب بتاؤ۔ وہ دیکھیں انہوں نے آپ کے لیے کیا بھجوایا ہے، اس نے شوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ خان صاحب نے آپ کے لیے کچھ بھجوایا ہے، لیکن کیوں؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہ تو آپ انہی سے پوچھ لیں۔ لیکن اس میں ہے کیا فضا؟ کھولو جلدی کرو ذری، مجھے تو بہت تجسس ہو رہا ہے، آخر اس میں ہے کیا؟ اس نے اس شوپر کو بہت غور سے دیکھا اور آرام سے کھولا۔ کھولتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے آج سے پہلے اس نے اتنی خوبصورت چیز کوئی نہیں دیکھی۔ وہ ایک پلاسٹک کے کور میں لپٹی سفید چادر تھی، جس پہ گوٹے کا کام بہت ہی نفاست سے کیا گیا تھا۔ اس نے آج تک کسی مرد سے تحفہ نہیں لیا تھا، وہ اس کی زندگی کا پہلا تحفہ تھا جو اس کو کسی مرد نے دیا تھا، اور اس نے قبول بھی کیا تھا۔ اس نے اس تحفے کو چادر نہیں سمجھا تھا، بلکہ ایک وقار سمجھا تھا۔ اس نے اس کو چادر نہیں دی، عزت دی تھی، اور عزتوں سے کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے، کیسے منہ موڑ سکتا ہے؟ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی کب سے اس چادر کو دیکھ رہی تھی جو وجدان نے اس کو تحفے میں دی تھی۔ کوئی کسی کو چادر بھی دے سکتا ہے، اور وہ بھی تحفہ۔ اس نے اس سفید چادر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ چادر نہیں تھی، یہ تو عزت تھی جو سید وجدان حسین شاہ نے اس کے سر پر رکھی تھی۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسا تحفہ نہیں لیا تھا، نہ جانے یہ تحفہ کیسے لے لیا۔ اگر یہ تحفہ ہوتا تو وہ انکار بھی کر لیتی، مگر یہ تو عزت تھی جو وجدان نے اس کو دی تھی، وہ کیسے انکار کرتی، کیسے اس کو واپس کرتی؟ اس نے اس چادر پہ ہاتھ رکھا جس پر وجدان نے رکھا تھا، اس چادر سے اس کو خوشبو آنے لگی۔ اس نے چادر اٹھائی، اپنے منہ کے ساتھ لگائی اور آنکھیں بند کی۔ نہیں نہیں، یہ خوشبو نہیں ہے، یہ تو مہک ہے جو انسان کی روح کو شاداب کر دیتی ہے۔ خوشبو تو پھر بھی وقت کے ساتھ اڑ جاتی ہے، مگر مہک تو جاتی نہیں جاتی۔ اس چادر سے تمہاری مہک آتی ہے مجھے وجدان شاہ۔ اس نے چادر کو اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لمبے لمبے سانس لینے لگی، جیسے وہ خوشبو وہ مہک اپنے اندر اتار رہی ہو۔ آج سے پہلے اس نے کبھی ایسی مہک محسوس نہیں کی تھی۔ اس کو پرفیوم کا زیادہ شوق نہیں تھا، اس کو پرفیوم لگانے سے ہمیشہ ڈر لگتا تھا۔ اللہ نے جب عورت کو منع فرمایا ہے تو وہ کیوں خوشبو لگائے؟ ایک مرد میں عورت کے لیے خاص کشش رکھی گئی ہے، جب وہ عورت خوشبو لگاتی ہے تو مرد نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی غیر مرد اس کی طرف متوجہ ہو۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتی تھی مکھیاں ہمیشہ گندگی پر ہی آتی ہیں۔ وہ خود کو گندا نہیں کرنا چاہتی تھی کہ مکھیاں اس کی طرف آئیں، وہ تو پاکیزہ تھی اور خود کو پاک ہی رکھنا چاہتی تھی۔ آج جو مہک اس نے محسوس کی تھی، دنیا کی کسی پرفیوم کی مہک ایسی نہیں ہو سکتی جو کسی کو مدہوش کر لے، مگر آج زمینہ خان مدہوش ہو رہی تھی وجدان شاہ کی مہک سے ذری۔ وہ چادر کو کھولے، اپنے منہ پر ڈالے، بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی۔ ذری مجھے میرا گلابی سوٹ والا دوپٹہ نہیں مل رہا، تم نے کہیں دیکھا ہے؟ اماں نے بغیر اس پر نظر ڈالے اس کی الماری کھولی اور وہ دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ ذری تم سے کہہ رہی ہوں نا میں، رقیہ بیگم نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جو اس مہک سحر سے ابھی تک باہر نہیں آئی تھی۔ اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا وہ کدھر ہے، کہاں ہے، وہ کون ہے۔ وہ تو محبوب کے وجد میں جکڑی ہوئی تھی۔ محبوب کی مہک انسان کو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے، تب انسان محبوب کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا، کچھ نہیں سمجھتا۔ ذری یہ کس کی چادر ہے؟ وہ اس کے پاس آئیں، اس پر پڑی چادر کو بہت غور سے دیکھنے لگیں۔ اس کی چادر تو نہیں تھی۔ چادر کو دیکھنے کے بعد انہوں نے پاس پڑی پیکنگ دیکھی جس میں سے چادر نکالی گئی تھی۔ اس کے دل کو ایک دم سے کھٹکا لگا۔ ذری انہوں نے وہ چادر اس کے منہ سے پیچھے کی، وہ سو رہی تھی۔ ایک عرصے بعد اس کو ایسا سکون ملا تھا، ایسی نیند آئی تھی۔ جی اماں، اس نے آرام سے آنکھیں کھولتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ اس کے تو ذہن میں بھی نہیں تھا ماں نے اس کی چادر دیکھ لی ہے۔ یہ چادر کدھر سے آئی ہے؟ انہوں نے اس چادر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا
جو اس کے اوپر پڑی تھی ان کو ایک اعزاز حاصل تھا۔ ان کی اولاد کبھی بھی ان سے جھوٹ نہیں بولتی تھی، اور جب وہ پوچھ رہی ہوں کچھ تو کبھی بھی غلط بیانی نہیں کرتی۔ وہ ماں تھی ان کے دل نے بیٹی پر پڑی اس چادر کی گواہی دے دی تھی، مگر وہ اپنے دل کی گواہی کی تصدیق چاہتی تھی، اپنی بیٹی کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ چادر، اس نے ماں کا چہرہ دیکھا اور پھر اس چادر کی طرف جو اس نے اب تک اپنے وجود سے الگ نہیں کی تھی۔ میں پوچھ رہی ہوں کدھر سے آئی ہے یہ چادر، کس نے دی ہے یہ تمہیں یہ؟ اماں سر، اس نے ٹوٹتے لہجے سے بس اتنا ہی کہا تھا کہ سامنے بیٹھی ماں ایک دم جلال میں آئی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا دور رہنا اس سے تم، اور تم نے اس کو یہ بھی بتا دیا میری ماں نے مجھ سے چادر لے لی ہے۔ ماں نے لے لی تو تمہیں دینے والے نے دے بھی دی۔ تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ نہیں آئی تھی جو اب گھر کی باتیں بھی اس کو بتانے لگی ہو؟ وہ بغیر اس کو سنے بس بولی چلی جا رہی تھی جیسے ان کو بہت دکھ ہو بیٹی نے غیر مرد کے سامنے اپنی ماں کو بے عزت کیا ہے۔ انہوں نے اپنی بیٹی سے چادر لی تو اس کے بدلے میں اس نے اس پر چادر ڈال دی۔ اماں میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا ہے، مجھے نہیں پتا انہوں نے کیوں دی ہے مجھے یہ چادر۔ اس نے آنکھوں میں نمی لیے ماں کو کہا، اپنے بے گناہ ہونے کی گواہی دی۔ زری تم نے بہت دکھ دیا ہے آج مجھے۔ نہیں ماں، میں آپ کو کبھی دکھی نہیں کرنا چاہتی، مجھے آپ کی قسم اماں میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا۔ اس نے ماں کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بھیگتی پلکوں سے کہا، میں کچھ نہیں سننا چاہتی زری، کل یہ چادر اس کو واپس کر دینا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا، اس کو حکم صادر کر کے وہاں سے اٹھنے لگی۔ اماں میں مر گئی تو میرے کفن پہ یہ چادر ڈالنا، یہ چادر میری قبر میں میرے ساتھ اتارنا۔ اس نے خشک آنکھوں سے اس چادر کی طرف نظریں جمائے ہوئے کہا۔ وہ جو دروازے کے پاس پہنچی تھی وہیں رک گئی، اگلا قدم اٹھانا ان کے اختیار میں نہیں رہا تھا۔ بیٹی کی اس بات نے ان کا سینہ زخمی کیا، ان کے خون نے حرکت کرنا چھوڑ دیا۔ ان کی اکلوتی بیٹی ماں کو وصیت کر رہی تھی، ان کو اس چادر کی اہمیت بتا رہی تھی، اپنی موت کا منظر کھینچ رہی تھی۔ بجی آج امی ابو زمینہ کے گھر جائیں گے تمہارے رشتے کی بات کرنے۔ وہ لیپ ٹاپ سامنے کھولے مسلسل انگلیاں چلا رہا تھا فاطمہ کے آنے کا۔ اس کو پتہ نہیں چلا وہ کب آئی کب اس کے پاس بیٹھی۔ اس نے اس کی آواز اپنے کانوں میں گونجتی سنی۔ اس نے ایک دم انگلیوں کی حرکت روک لی، نظروں کو سکرین سے ہٹا کر بہن کی طرف دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ اس نے پرجوش سا ہوتے ہوئے پوچھا جیسے کائنات کے سارے رنگ اس کی جولی میں بھر دیے ہوں اور اس نے ان رنگوں کو ہوا میں چھاننا ہو۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں میں۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھ میں لیا، خوشی سے کہنے لگی، آپ بھی بہت خوش ہوں میں آج۔ بہن کے دونوں ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے معصومیت سے کہا، وہ تو مجھے پتا ہے میرا بھائی کتنا خوش ہے آج، اللہ تمہاری خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگائے وجی۔ ابھی بہت دعا کرنی ہے آپ نے۔ میں تو بہت دعا کرتی ہوں وجی، تمہیں کیا لگتا ہے وہ مان جائیں گے؟ پٹھان اپنی روایتوں کے بہت پکے ہوتے ہیں، اور جب وہ سواتی ہوں پھر تو بات ہی ان کی نا کی ہوتی ہے۔ میں نے سنا ہے سواتی اپنی قوم سے باہر کبھی بھی نہیں کرتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ آپ دعا کریں نا سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پاک نے چاہا نا تو کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، یہ سارے معاملات تو اللہ کے ہوتے ہیں نا، جب وہ کن کہہ دے تو فیکن لازم ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تو اپنی محبت کو فقط اللہ سے مانگا ہے اور وہی مجھے عطا بھی کرے گا۔ مجھے یقین ہے آپ ہی اللہ میری دعاؤں پہ کن ضرور فرمائے گا، وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا، وہ مجھے اس لڑکی کا ساتھ ضرور دیں گے جس کو میں نے دن رات اپنی دعاؤں میں مانگا ہے۔ وہ بول رہا تھا اور بہن اس کو سن رہی تھی، جس کے لفظوں میں اور لہجے میں کچھ عجیب سا یقین تھا۔ بجی کیا اس لڑکی کو پتہ ہے کون ہے تم؟ کیا مسلک ہے تمہارا؟ اس نے اس کا چہرہ بہت غور سے دیکھا، جیسے وہ اس کو بتانا چاہتی ہو، یاد کروانا چاہتی ہو جو جانے کب سے بھول چکا تھا یا اس لڑکی کے آنے سے خود کو بھلا دیا تھا۔ بہن کے سوال پہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، سر سے آسمان ہٹ گیا۔ وہ جو اس کو تھوڑی سی بھی امید تھی وہ بھی کہیں دھواں بن کر اڑ گئی۔ سلطان، تمہارے ابو نے پلوشہ سے تمہاری شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ سب بہن بھائی ماں کے پاس ان کے کمرے میں بیٹھے تھے، جب بھی ابراہیم صاحب گھر پہ نہ ہوں وہ ان کے کمرے میں بیٹھا کرتے تھے۔ اماں پہلے بھائی اور زمینہ کی کریں، یا آپ نے 10ویں جگہ مجھے کدھر سے پکڑ لیا؟ سلطان نے زمینہ شہاب کی طرف دیکھتے ہوئے منہ بنا کے کہا، ان دونوں کی بھی سوچ رہے ہیں، پلوشہ شہاب سے بہت چھوٹی ہے تو تمہارے بابا جان نے تمہارا کہا ہے۔ اماں یہ زیادتی ہے، ویسے بڑا بھائی بیٹھا ہے اور چھوٹے کے لیے آپ لوگ رشتے ڈھونڈ رہے ہیں۔ سلطان نے بھائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو مسکراتا ہوا سن رہا تھا، نہیں نہیں بیٹا کوئی بھی زیادتی نہیں ہے، چپ کر کے ہاں کر۔ شہاب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا تو اب میں سمجھا، بابا جان نے لالا گل کا کہا ہوگا اور انہوں نے اپنی بلا میرے متھے ڈال دی۔ واہ جی بہت اچھے۔ بلا؟ پلوشہ بلا ہے؟ وہ جو کب سے خاموش بیٹھی سب کو سن رہی تھی ایک دم سے بول پڑی، بلا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سلطان نے منہ بناتے ہوئے کہا، بلا نہیں ہے، آپ کی ہونے والی بیگم ہے، کوئی بیگم نہیں ہے۔ اماں بابا جان کو بول لیں میں بالکل اس پٹاخے سے شادی نہیں کروں گا۔ سلطان تمیز سے بات کرو، اپنی ہونے والی بیگم کے بارے میں اب ایسا بولو گے؟ شہاب نے اس کو مصنوعی سا ڈانٹتے ہوئے کہا،
کوئی بیگم نہیں ہے میری وہ۔ بابا جان نے زمینہ کے رشتے کا انکار کیا اور میری شادی ادھر کر رہی ہیں۔ تبھی وہ تمہاری شادی ادھر کر رہی ہیں سلطان۔ جو تعلقات زمینہ کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں وہ تمہاری شادی سے ٹھیک ہو جائیں۔ اماں نے اس کو سمجھانے والے انداز میں کہا جو چہرے پر سرخی لیے بول رہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اماں مجھے قربانی کا بکرا بنانے کی، میں ہرگز اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا جس کی قد سے بڑی زبان ہے۔ تو کس سے کرو گے تم شادی وہ بھی بتا دو۔ کسی سے بھی کر لوں گا مگر اس سے نہیں کروں گا۔ آپ بابا جان کو بتا دیں، مجھے تو بے عزت ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے ان سے۔ تم خود ہی ان کو بتانا، جس لڑکی سے تم نے کرنی ہے وہ بھی بتانا۔ اماں ایسا تو نہ کریں نا میرے ساتھ آپ، میں بابا جان کو کیسے بتا سکتا ہوں؟ جیسے میں بتاؤں گی نا بیٹا ویسے ہی آپ بھی بتانا۔ انہوں نے اس کو تنزیہ سے انداز میں کہا۔ اماں تعلق کی بہتر کرنی ہے نا تو آپ زمینہ اور رجب بھائی کی شادی کروا دینا۔ ایسے بھی اس کو کوئی اعتراض نہیں تھا ان سے شادی پہ۔ اس نے زمینہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو بغیر پلک جھپکتے اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بھی بہت جلد ہی کرواتی ہوں شادی۔ بہت پڑھ لیا ہے میری بیٹی نے، یونیورسٹی بھی اب۔ بظاہر تو انہوں نے اس کو دیکھ کے بڑے پیار سے کہا تھا مگر ان کے لہجے اور نظروں کا طنز وہ خوب سمجھتی تھی۔ یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، میرے گناہ سمندر کے پانی سے بھی زیادہ ہوں گے، مگر تو بہت رحیم ہے میرے مالک، میرے گناہوں کو نہ دیکھنا۔ تو سننے والا ہے مجھے یقین ہے، تو ضرور سنے گا۔ میرے گناہوں کو میری دعا کے سامنے رکاوٹ نہیں بنانا میرے مالک۔ بہن کے جاتے ہی اس نے وضو کیا اور جانماز پر بیٹھ گیا۔ اس نے تو اس پہلو کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا، وہ کیسے بھول سکتا تھا وہ کون ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ جی، اللہ تعالیٰ مجھے کیوں ملوایا ہے آپ نے اس سے؟ وہ سجدے میں تھا۔ ایک اذیت میں تھا۔ آج پہلی بار تھی جب اس کو اپنی محبت پہ افسوس ہوا تھا، رنج ہوا تھا۔ اس نے تو صرف اپنی محبت دیکھی تھی، اس کو تو فقط محبت ہوئی تھی۔ اس نے کہاں سوچا تھا محبت ہونا ہی اہم نہیں ہوتا، اپنے جیسوں سے محبت ہونا اہم ہوتا ہے۔ وہ تو اس جیسی تھی ہی نہیں، وہ تو اس کے خلاف تھی، اتنے خلاف جب اس پہ اس کی حقیقت یہاں ہو جائے گی تو وہ اس کی طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ یا اللہ مجھ پہ رحم کر، مجھ پہ اپنا کرم کر میرے مالک۔ وہ سجدے میں سر رکھے نہ جانے کب سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ اس کے ماں باپ اس کی منزل تک رسائی حاصل کرنے لگے تھے اور وہ ان کی کامیاب لوٹنے کی دعا مانگ رہا تھا۔ امید کی ساری کرنیں بجھ چکی تھیں۔ اس کو بھروسہ تھا تو اس ذات پہ جس نے اس کے دل میں محبت ڈالی تھی، جس نے اس کے دل میں محبت ڈالی ہے وہی اس کو کامیاب بھی کرے گا۔ یا اللہ مجھے پتہ ہے جو میں چاہتا ہوں وہ ممکن نہیں ہے۔ میں انتظار کر رہا ہوں تیرے معجزے کا، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ مجھے میری منزل کی پہلی سیڑھی سے ہی ناکام واپس نہیں لوٹانا۔ اگر وہ نہ مانے تو اس نے سر ایک دم اوپر کیا۔ اب وہ دونوں پہلو سوچ رہا تھا۔ پہلے تو قوم کا بڑا مسئلہ تھا، دوسرا مسئلہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا، اس کے تو ذہن میں بھی نہیں آیا تھا کہ میں محبت کی خاطر سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو کیا میں اپنی محبت کو چھوڑ سکتا ہوں؟ یہ میرے اختیار میں نہیں۔ وہ جانماز پہ ہی بیٹھے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہا تھا جو اس کو اگلے کچھ دنوں میں دینے تھے۔ اس کو ایک بڑا فیصلہ کرنا تھا، کسی ایک کو چننا تھا۔ ایک طرف اس کی محبت تھی، دوسری طرف اس کا عقیدہ۔ آج ابراہیم صاحب گھر پر موجود تھے، وہ سب گیسٹ روم میں بیٹھے تھے۔ دادی اماں بھی وہیں آئی تھیں۔ ویسے تو ان کی عورتیں کبھی ایسے گیسٹ روم میں نہیں بیٹھی تھیں، مگر آج چونکہ وجدان کی امی بھی تھیں ساتھ تو سب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ کدھر کے ہیں؟ دعا سلام کے بعد ابراہیم صاحب نے ان سے پوچھا۔ وہ بہت مہمان نواز تھے، گھر آئے مہمان کو فرشتے سے کم نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے گھر جو بھی پہلی دفعہ آتا ان کو بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا وہ پہلی دفعہ یہاں آیا ہے۔ وہ دونوں بھی بہت خوش تھے۔ ان کے رکھ رکھاؤ سے ان کے دل میں امید کی ایک کرن روشن ہوئی تھی جس سے وہ کبھی بھی انکار نہیں کریں گے۔ ہم لاہور کے ہیں، پچھلے کچھ سالوں سے مانسیرا میں رہائش پذیر ہیں، عبدالرحمن صاحب نے بہت ہی نرم انداز میں کہا کہ سامنے بیٹھا پٹھان متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ انہوں نے اب بھی نہیں پوچھا تھا وہ کس مقصد سے اور کیوں ان کے گھر آئے ہیں۔ دراصل ہم آپ کے گھر ایک عرض لے کر آئے ہیں۔ اب کی بار عبدالرحمن صاحب باقاعدہ موضوع پر آئے تھے۔ جی جی فرمائیے، کیا خدمت کر سکتے ہیں ہم آپ کی؟ ابراہیم صاحب نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ادب سے پوچھا۔ میرا بیٹا یونیورسٹی میں لیکچرار ہے، سید وجدان حسین شاہ۔ وجدان کے نام پر رقیہ بیگم کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ ان کو لگا جیسے آج ان کا اس گھر میں آج آخری دن ہے۔ ان کے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ زمینہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ پہلے اپنے ہی پیروں پہ کلہاڑی کیسے مار سکتی ہے؟ اب کون اس کو یونیورسٹی جانے دے گا؟ ان کے دل میں ہزار طرح کے وسوسے آنے لگے۔ وجدان کا نام سنتے ہی وہیں کھڑی ہوگی، یہ کون ہے؟ اور وجدان؟ کون سا وجدان؟ کچن کی طرف جاتے ہوئے اس نے مہمانوں کو دیکھا تو ہال کے پردوں سے جھانکنے لگی۔ وہ وہاں سے ہٹنے ہی لگی تھی کہ اس کے کانوں میں سید وجدان حسین شاہ گونجا۔ اس کا آگے جاتا قدم وہیں پہ رکا۔ وہ پیچھے مڑی اور وہیں رک گئی۔ ہم وجدان کا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اب کی بار عبدالرحمن صاحب نے وہ بات کی جس کو سن کے اندر بیٹھی ماں اور باہر کھڑی بیٹی کے پیروں سے زمین نکل گئی تھی۔ کون سی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے آپ کا بیٹا؟
ابراہیم صاحب کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی، دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوئی۔ صوفے سے آگے ہو کر بیٹھے، وہ سنجیدہ سے چہرے کے ساتھ پوچھنے لگے، جی ہزارہ یونیورسٹی میں عبدالرحمن صاحب نے ان کے چہرے کے رنگ بدلتے دیکھ لیے تھے۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے وہ سمجھ چکے تھے سامنے بیٹھے بیٹی کے باپ کے دل میں کیا ہے، وہ کس کرب سے گزر رہا ہے۔ مطلب زمینہ گل جانتی ہے آپ کے بیٹے کو؟ اب کی بار ماتھے پر سنجیدگی کے ساتھ ساتھ بل بھی پڑے تھے۔ میری بیٹی فاطمہ یونیورسٹی کی تھی تو اس کو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی تھی، اس نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ سامنے بیٹھی ماں معاملے کی سنجیدگی کو سمجھ گئی تھی۔ وہ اگر کہتی ان کا بیٹا پسند کرتا ہے زمینہ کو تو معاملہ کسی اور ہی طرف چلا جاتا۔ ویسے بھی وہ پٹھانوں کی انا اور ان کی غیرت کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ باہر کھڑی لڑکی نے زور سے ایک سانس لیا، جس کا سانس کب سے حلق سے باہر نہیں آیا تھا۔ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ کب سے وہاں کھڑی سن رہی تھی۔ آپ نے صرف وجدان کہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ سید ہیں، مگر آپ شاید نہیں جانتے ہم سواتی ہیں۔ ان کی اس بات پر ابراہیم صاحب نے نظریں جھکا لی۔ وہ ویسے بھی عورتوں کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، اور سامنے بیٹھی سید زادی ہو پھر تو ان کا احترام میں اور اضافہ ہوتا تھا۔ آپ ہمارے گھر آئے ہیں، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، مگر ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ بی بی صاحبہ بھی آئی ہیں۔ ہم کبھی سید زادی کو ایسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ اگر آپ ہم سے دنیا کی کوئی اور بھی چیز مانگیں، ہم کبھی انکار نہیں کریں گے۔ آپ ہم سے ہماری جان بھی مانگے تو وہ بھی ہم سید ذات پر قربان کر دیں، مگر ہم رشتہ قوم سے باہر نہیں کرتے۔ اب کی بار ان کے لہجے میں نرمی آئی تھی اور نگاہوں میں پہلے سے زیادہ احترام۔ جی ابراہیم صاحب، ہم سمجھ سکتے ہیں ہر خاندان کی اپنی روایات ہوتی ہیں، مگر آپ ہماری عرض پہ ایک بار غور ضرور کیجیے گا۔ عبدالرحمن صاحب نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور اٹھنے لگے، میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے، مگر میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ ہم سیدوں کی بہت عزت کرتے ہیں، ان کا احترام ہم پر واجب ہے، مگر میں آپ سے پھر کہوں گا، ہم اپنی قوم سے باہر رشتے نہیں کرتے۔ اب کی بار ان کا لہجہ اس قدر ختمی تھا کہ سامنے کھڑا شخص کچھ بول نہ سکا۔ اچھا ابراہیم صاحب، اب ہمیں اجازت دیں۔ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، مگر آپ کی مہمان نوازی نے ہمیں بے حد متاثر کیا ہے۔ عبدالرحمن صاحب نے ان کو گلے لگاتے ہوئے کہا، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، جب بھی آپ آئیں ہمارے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ رقیہ بیگم نے سامنے کھڑی ماں کو گلے لگاتے ہوئے کہا، آج کوئی دکھی تھا تو وہ دونوں مائیں، دونوں کو اپنی اولاد کی تکلیف سے دو چار ہونا تھا، دونوں ہی یہ چاہتی تھیں کہ ان کے بچے مل جائیں، ان کی محبت کی منزل نکاح ہو، جدائی نہ ہو۔ بھائی صاحب، آپ ایک دفعہ پھر سوچیں گا، انہوں نے ابراہیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بی بی صاحبہ، ان کے سامنے ایک سید زادی درخواست کر رہی تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ سب کو ملنے کے بعد وہ دروازے سے باہر نکل رہے تھے کہ ان کی نظر سامنے کھڑی اس لڑکی پر پڑی جو سر پر دوپٹہ لیے ڈری سہمی سی کھڑی تھی۔ آپ زمینہ ہو؟ وہ اس کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھیں۔ وہ اس کے قریب گئیں، اس کو غور سے دیکھا، وہ نظر جھکائے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ان کو اپنے بیٹے کی پسند پہ فخر ہوا، انہوں نے اس کو اپنے پاس کیا، اس کا ماتھا چوما، بہت پیاری ہے میرے وجدان کی زمینہ۔ انہوں نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بہت آرام سے کہا، زمینہ کے علاوہ وہاں موجود کوئی شخص نہ سن سکا، چلتے ہیں ہم، خدا حافظ۔ ان کا رواج تھا، مہمان کو دروازے تک چھوڑنے سب جاتے تھے۔ عبدالرحمن صاحب ایک بار پھر پیچھے مڑے اور اس لڑکی کو دیکھنے لگے جس کو ان کے بیٹے نے پسند کیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، ان کے دل نے اس کو اپنے بیٹے کے حق میں قبول کیا اور رخصت ہونے لگے۔